کبھی ایسا آپ نے دیکھا سنا ہے کہ کہیں دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے، کسی ملزم کو پکڑنے کے لیے پولیس یا دیگر ادارے جائیں اور اس کے آگے مزاحمت کرنے والوں کو یہ کہا جائے کہ یہ مقبولیت ہے ان کی، یہ بڑے مقبول ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے؟ کیا کچے کے علاقے میں آج تک جو نو گے ایریا بنا ہوا ہے، اس نو گے ایریا میں جب سے وہ ہے، قابضین وہاں ڈاکو، اغوا کار، یہ سارے جو وہاں موجود ہیں، آج تک انہوں نے کتنے وردی والوں کو زخمی کیا، کتنی پولیس یا دیگر اداروں کی گاڑیوں کو جلایا، اور زمان پارک میں قبضہ کرنے والوں نے کتنے عرصے میں جو یہ قبضہ کیا ہوا ہے، اس میں کتنے وردی والوں کو انہوں نے زخمی کیا، کتنے پولیس کی گاڑیوں کو جلایا۔ آپ اندازہ کریں کہ چند ہفتوں میں پولیس کو زخمی کرنے والے زمان پارک کے جو لوگ ہیں وہ 10 گنا ہیں، پولیس کی گاڑیاں، دیگر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی تعداد 10 گنا ہے، اور کچے کے علاقے میں یہ تعداد انتہائی کم ہے۔ اور عرصہ دیکھ لیں۔ اب مجھے یہ کوئی بتائے کہ کیا کچے کا کمانڈر جو ہے ڈاکوؤں کا، وہ اگر عدالت سے بیل لینے کے لیے جائے گا تو اس کو یہ سہولت میسر ہوگی کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کے حاضری لگائے؟ یا جو نیا قانون آیا ہے بائیو میٹرک کا، اس سے اس کو استثناء حاصل ہو؟ کیا یہ صرف سہولت زمان پارک کے کمانڈر کے پاس ہونی چاہیے؟ اور اگر کوئی اس کو مقبولیت کہتا ہے تو مجھے یہ جواب دے دے، جو قوم کا سوال ہے، کہ 500-600 تربیت یافتہ دہشت گردوں کو لے کے جایا جائے اسلام آباد اور کہا جائے پہاڑیوں سے بھی نیچے اتر کے لوگ جو ہیں وہ پولیس فورس پر حملہ آور ہوں، تو اس کو کہا جائے یہ مقبولیت ہے، اور جو دوسرے پہاڑیوں پر چڑھتے لوگ ہیں ان کو دہشت گرد بنا دیا جائے یا کہہ دیا جائے؟ یہ تضاد کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر جب سے پاکستان کا وجود، عدالتوں کا نظام موجود ہے، کہیں ایسا آپ نے دیکھا سنا ہے کہ آپ ایک انٹرم بیل کروائیں اور بغیر پیش ہوئے کروائیں اور بغیر پیش ہوئے وہ کنفرم ہو؟ کیا آپ نے ایسا عدالتی نظام دیکھا ہے پاکستان میں؟ یہ سہولت پہلے کبھی کسی کو میسر ہے کہ آپ کو ایک کیس میں سزا ہو اور آپ ایک سیٹ سے ڈسکوالیفائی ہو جائیں مگر آپ دوسرے 9 حلقوں سے الیکشن لڑ سکیں؟ آپ نے یہ سہولت کسی اور شخص کے لیے دیکھی ہے کہ وہ سزا یافتہ ہو جائے، مگر نواز شریف سزا یافتہ ہو تو وہ اپنی جماعت کی سربراہی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے مگر یہ اپنی جماعت کی سربراہی پر قائم رہے؟ کیا آپ نے اس سے پہلے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ منتیں کریں کہ موصوف آپ کب تشریف لائیں گے، اور آج اگر 200-400-500 لوگوں کو لے کر وہ اسلام آباد جائے اور عدالت کی عمارت تبدیل ہو جائے کہ یہاں کی بجائے وہاں ملزم کو سہولت ہے، اس عمارت میں ہم سن لیتے ہیں، اور وہ اس عمارت کے ہاتھے میں کھڑا ہو کر یہ کہے کہ عدالت یہاں آ جائے اور حاضری لگا لے، اور پھر حاضری اس طرح لگے، کل کو پھر یہ ہوگا کہ بنی گالا میں حاضری لگے گی۔
زمان پارک میں پھر حاضری کا مطالبہ ہوگا اور اس کے بعد اگلا کیا سٹیپ ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ایک ترازو جو ہے اپنی پسند کا بنی گالا پہ لٹکا دیا جائے گا اور جب چاہے گا کوئی اس پلڑا اس سائڈ کو یا چاہے گا تو دوسری سائڈ کو کر دے گا. مگر جو سوال اصل ہے جو قوم کے بعد حکومت وقت سے قوم پوچھ رہی ہے اور وقت بہت کم ہے، وہ یہ ہے کہ یا تو حکومت وقت اس کو پکڑے اور یا حکومت وقت جو ہے وہ بتائے کہ اس پر ہاتھ ڈالنے سے کون سی قوتیں انوالو ہیں، کون روک رہی ہیں، اور یہ بتایا جائے کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کے اندر سے کون آج تک تحفظ دیے ہوئے ہے اور کون سی غیر ملکی قوتیں جو ہیں وہ بھی اس کو تحفظ دینے کے لیے دباؤ ڈالتی ہیں. اور پھر اگر بتائے گا کوئی یا نہیں بتائے گا تو حقائق یہی ہیں کہ وہی قوتیں وہ ملک کی ہیں یا غیر ملکی قوتیں ہیں، وہی قوتیں نواز شریف کی واپسی میں آج تک حائل ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. اور اگر حکومت وقت سب کچھ دیکھتے ہوئے نہیں سب کچھ سچ سچ بتائے گی تو لوگوں کا غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے. لوگوں کا غم و غصہ اس حد تک کو پہنچ گیا ہے کہ اگر اور دیر کر دی تو خدا نہ خواستہ ملک کو نقصان ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو قومی حکومت کے اکابرین ہیں، میری اور قوم کی تجویز ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی مفاد میں جن چیزوں پر آپ نے پردہ ڈالا ہوا تھا، ملکی مفاد میں جو سچ پر پردہ آج تک ڈالا ہوا تھا، جو ادارے جہاں سے اس کو سرپرستی اور جہاں سے اس کو تحفظ حاصل ہے کہ وہ جتنے جرائم کرتا جائے، وہ کہتے ہیں 96 مقدمے میرے پہ ہو گئے، سینچری پوری کرنے والے ہیں. بھائی نہ کرو آپ کوئی جرم تو نہ مقدمہ داخل آپ پہ ہو، آپ جو پولیس کی وین جلاؤ، آپ سرکاری املاک کو نقصان پہنچاؤ، آپ ملک کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کرو، آپ لوگوں کو ہراساں کرو، آپ ملک کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دو کہ ہر جانب مایوسی آ جائے، تو پھر آپ کہو کہ مقدمات بھی نہ بنے. میں سمجھتا ہوں کہ قومی حکومت کے اکابرین کو اس بلڈنگ کے سامنے جا کے سب کچھ سچ بتا دینا چاہیے کہ یہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ اس کا تحفظ کر رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ تحفظ نہ چھوڑا، اگر اس کی سرپرستی نہ چھوڑی تو خدا نہ خواستہ ملک کو کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچ گیا تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہیں، وہ 2017 کے کردار ذمہ دار ہیں یا ان کی باقیات ذمہ دار ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ شخص کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری جو 72 سالہ لڑکا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری 75 سالہ بیوی گھر میں اکیلی تھی، زمان پارک میں اکیلی تھی اور چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے. بھائی اگر 200 دہشت گردوں، تربیت یافتہ دہشت گردوں کی حصار میں بھی اگر 75 سالہ اس کی بیوی اگر اکیلی تھی تو کیا مجھے کوئی بتائے گا کہ اس کے ارد گرد 4-5 ہزار مسلح گروہ ہوں تو وہ سمجھے گا کہ اس کو تحفظ حاصل ہے؟ جس طرح وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ سپریم کورٹ میں جائے، آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ نون پر ایک الزام آج تک ہے کہ سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تھا. اس وقت کے لیڈر
اس وقت کے پرائم منسٹر اگر سپریم کورٹ بار بار بلائے اور بار بار وہ حاضر ہوں تو ان کے لیے اس وقت اگر 200-400 لوگ اگر سپریم کورٹ کے ہاتھے میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں اور ایک آدھ گملہ ٹوٹ جائے تو اس کو آج تک کہا جاتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والی جماعت ہے. ایف آئی آر درج ہوتی ہے, بے شمار لوگ جو ہیں وہ نااہل ہو جاتے ہیں, بے شمار لوگوں کو سزا ملتی ہے. سٹنگ اس وقت کے جو کیبنٹ کے لوگ تھے وہ بھی گرفتار ہوتے ہیں, ان کو سزا ہوتی ہے, وہ نااہل ہو جاتے ہیں, الیکشن کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے. تو مجھے یہ بتائے کوئی کہ سپریم کورٹ پر کتنی دفعہ عمران خان صاحب نے حملہ کیا اپنے جتھے کے ساتھ, اور اس کے بغیر بھی یہ باقی کارکنوں کو سہولت, باقی دہشت گردوں کو سہولت, باقی ٹرینڈ لوگوں کو سہولت میسر آج تک ہے کہ وہ جتھے لے کر جس چاہیں جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہو جائیں, جس سپریم کورٹ میں چاہے داخل ہو جائیں, دروازے ٹوٹ جائیں, چھتوں پہ چڑھ جائیں, دیواریں پھلانگ کے اندر چلے جائیں, یہاں تک کہ آنسو گیس کے شیل پھینکیں خود. وہ کہاں سے انہوں نے حاصل کیے یہ بھی ایک سوال ہے کہ وہ اٹھا کے پھینکیں, اور آج تک توہین عدالت کی ایف آئی آر ان پہ درج نہ کروائی جائے. اگر اس کو مقبولیت کہتے ہیں تو پھر سنو, مقبولیت کی اگر یہ روایت اور یہ ایک نیا کلچر جو پیدا کیا جا رہا ہے اور کر دیا گیا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے آج کراچی سے بھی آوازیں کان لگا کے سنیں, وہ سننے کو مل رہی ہیں کہ ہم اپنا حق چھین کے لیں گے. وانا وزیرستان, بلوچستان سے, خیبر پختونخوا کے ایریا سے بھی یہ آوازیں سننا شروع ہو گئی ہیں, آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ہم اپنا حق جو ہے چھین کے لیں گے. جب آپ ایک مجرم کو پکڑ نہیں سکتے, جب آپ ایک مجرم کو, آپ دہشت گردی کی تعریف کیا ہے؟ دہشت گردی کی تعریف یہ ہے کہ کچے سے اگر وردی والے پہ کوئی حملہ کرے تو وہ دہشت گرد ہے, اگر زبان پارک سے وردی والے پہ کوئی حملہ کرے تو وہ مقبولیت ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ 2 دن سے باتیں ہو رہی ہیں کہ زمان پارک میں آپریشن کیا گیا, ان کے دروازے تک جو ہے وہ لوگ پہنچ گئے, مشینری پہنچ گئی, اس آپریشن کی ہم مذمت کرتے ہیں. تو پھر آپ مجھے کوئی بتائے گا کہ وزیرستان, بلوچستان میں جب ادارے آپریشن کرتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف تو پھر وہاں تو ان کے مکان جو ہیں, ان کی رہائشیں جو ہیں وہ مسمار کر دی جاتی ہیں. کیوں کی جاتی ہیں؟ وہ پاکستانی نہیں ہیں پھر. اور اگر یہ اس سے بڑا جرم کرتا ہے تو اس کے گھر کے سامنے جانا جرم بن گیا. اور کیا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ دیکھنا پہلے پڑے گا کہ جو یہ فیل کرتا ہے اس کی شکل کیسی ہے, اس کا نام کیسا ہے, اور اس کے بعد دہشت گردی کی تعریف ہوگی, یا پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ وردی کا رنگ کیا ہے, اس کے بعد کوئی دہشت گردی کی تعریف ہوگی؟ پھر بتایا جائے نا اس قوم کو. اور پاکستان خدا نہ خواستہ پچھلے 8 ماہ سے خاص طور پر جو کچھ یہ چاہتا تھا سول نافرمانی عملاً اس نے کر کے دکھا دیا. اور وہ لوگ جو فیض عام کرتے رہے اس پاکستان پر, آج تو ایک اور شخص ایسے ادارے پر جس کو پاکستان کے لوگ جو ہیں, مجھ جیسے لوگ بھی بڑے عزت احترام سے اس انصاف کے ادارے کا نام لیتے ہیں, اگر اس کے سابقہ سربراہ کی آڈیو جو آج آئی ہے, جو الفاظ اس نے جس طرح استعمال کیے, جس طرح کسی کو مخاطب کیا,
شرم آتی ہے، شرم آتی ہے پاکستانیوں کو کہ ایسے لوگ بھی انصاف کی کرسی، اور وہ کرسی جو انصاف کا سربراہ کہلائے، وہ اس طرح کی گفتگو کرے، تو پھر بھی مجھے یہ اجازت نہ ہو کہ میں یہ کہوں کہ اس کو پکڑا نہیں جا رہا اور نواز شریف کو انصاف نہیں دیا جا رہا۔ پھر مجھے یہ کہنے میں کیا آج بھی ہے کہ یہ 400-500 ٹرین مسلح لوگوں کو لے کے جائے اور اس کی خواہش مرضی پر 9 مقدمات کی ایک دن میں نہیں چند منٹ میں اس کو ریلیف دے دیا جائے، جس کے ثبوت پروف موجود ہوں انٹیلیجنس اداروں کے پاس بھی کہ یہ اس نے فیل کیا ہے، اور میرے تمام پروف، تمام ثبوت نواز شریف کی بے گناہی کے کہ ظلم کیا گیا تھا، جبر کیا گیا تھا، وہ موجود ہوں، تو کیا مجھے بھی پھر مسلح لوگوں کو لے کر جانا پڑے گا اپنے انصاف کے لیے؟ کیا یہ روایت ہم بنا رہے ہیں؟ پھر اس کو پاکستان کہو گے، اس کو پاکستان کا آئین کہو گے، اس کو پاکستان کا قانون کہو گے، اور پھر کس طرح قوم کو آگے لے کر جاؤ گے؟ پھر یہ کہا جاتا ہے، اور آج بھی یہ کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ غیرت کرو، بلکہ وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا جو اداروں کو بغیرتی کے لفظ القاب سے یہ نواز رہا ہے۔ سنو، تم لوگوں کو، اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر اس کو کہتے ہو، یا پولیٹیکل فورسز کے سربراہان کا نام لے کر ان کو بغیرت اور بزدل کہتے ہو۔ سن لو، ٹیریان سے لے کر تمہاری آڈیو ویڈیو، تمہارے کردار کے حوالے سے جو کچھ کہہ رہی ہیں، اور جس کا کردار ٹھیک نہ ہو وہ غیرت مند نہیں ہوتا، اور جو غیرت مند نہ ہو وہ کبھی دلیر نہیں ہوتا، اور دلیر جو نہ ہو اس کو بزدل کہتے ہیں۔ کیا تمہاری تعریف اس آڈیو ویڈیو ٹیریان کے بعد کچھ شک رہ جاتا ہے جو لوگوں پہ تم انگلیاں اٹھاتے ہو؟ اور کیا تم نے نواز شریف پر جس طرح ان 4 کرداروں سے مل کر حملہ کیا تھا، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا ہم کس وقت تک حکومت وقت جو ہے وہ قومی مفاد میں چپ رہے گی؟ کس وقت تک اس کو چھوٹ ملتی رہے گی کہ یہ کھلواڑ پاکستان سے کرتا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج نہیں تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، اور ایسی دیر ہو جائے گی کہ پھر ہم 70 سے 71 تک جاتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں لگا تھا۔ خدا کا خوف کریں، پالیسی ساز بھی کریں، اور اگر مجھے کوئی سوال یہ کرے کہ میں کن سے مخاطب ہوں، تو میں خود اس کا جواب دے رہا ہوں۔ میں ان سے مخاطب ہوں جو 5 کردار 2017 کے جن اداروں میں بیٹھے تھے، اور جو قوت اداروں سے ان شخصیات کو میسر تھی، اور انہوں نے کردار ادا کیا جس حالت کو پاکستان پہنچا۔ میں ان اداروں سے مخاطب ہوں کہ پاکستان کو نہ بچاؤ گے اس فتنے فسادی سے، تو آپ سب لوگ بھی اتنے بڑے مجرم ہو گئے جتنا فسادی پاکستان کی تباہ کاری میں، پاکستان کی بربادی میں اس حالت کو پاکستان کو لے کر آ گیا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ کوئی ادارہ اس کے عام ورکر کو نہیں پکڑ سکتا۔ اگر یہی پیمانہ ہے مقبولیت کا، تو پھر کچے کے لوگوں کو بھی اجازت دو، پھر وانا وزیرستان کے لوگوں کو بھی اجازت دے دو، پھر اجازت دے دو کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو پھر ہمیں اجازت دے دو کہ تمہیں انصاف نہیں مل سکتا، تم بھی ایسے مسلح جتھوں کے ذریعے انصاف لے لو، تو کسی کو پھر کوئی شک نہ رہ جائے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے کیسا ہوگا۔ تو میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ پاکستان جس حالت سے
آج دو چار اور جن جن کرداروں نے کیا ہوا ہے قومی حکومت کو وہ کردار بھی بے نقاب کرنے ہوں گے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. شکریہ. نہیں